बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صراط مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 20 سپٹمبر 2020 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس قرآنی آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر کی آیت 7 میں ارشاد فرماتے ہیں، آخر کار تم سب کو لوٹ کر اپنے رب ہی کے پاس جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم دنیا میں کیا کچھ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قرآنی آیت اور احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں دوستو آج کی کچھ اہم ترین خبروں پر۔ بہت اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا اور اسے لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کر دی گا۔ آپ تمام حضرات کے علم میں یہ بات اچھے طریقے سے آ چکی ہوگی کہ انٹرنیشنل فلائٹس کی بندش ختم ہو جانے کے بعد حالات آہستہ آہستہ معمول پر آتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہر ملک ہی کوششوں میں مصروف نظر آ رہا ہے کہ اس کے ملک کے وہ افراد جو سعودی عرب سے چھٹی گزارنے آئے تھے، ان کی واپسی کو یقینی بنایا جا سکے۔ پاکستان کے بعد اب بنگلہ دیش کی انتظامیہ نے بھی اعلان کیا ہے کہ ابتدائی طور پر ڈھاکہ سے سعودی عرب کے لیے ہفتہ وار 2 پروازیں چلائے جانے کی اجازت مل گئی ہے۔ سعودی سول ایویشن یعنی سعودی عرب کے محکمہ شہری ہوابازی نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ بنگلہ دیشیوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو کہ چھٹی گزارنے گئی تھی وہ واپس نہیں آ پائی اور وہ فلائٹ آپریشن شروع ہونے کے منتظر تھے، لہٰذا اگلے کچھ ہی دنوں میں بنگلہ دیش سے بھی اضافی پروازوں کو سعودی عرب آنے کی اجازت مل جائے گی۔ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے افراد اب بھرپور طریقے سے سعودی عرب کی واپسی کے انتظامات کی بنا پر آنا شروع ہو رہے ہیں۔ انڈین ایمبیسی ریاض نے تمام سعودی عرب میں موجود ان تمام انڈین افراد کو کہا ہے جو غیر قانونی طور پر سعودیہ میں مقیم ہیں، حروب کا مسئلہ ہو یا جنہیں آؤٹ پاس حاصل کرنا ہے، ایسے تمام افراد انڈین ایمبیسی ریاض اور انڈین کونسلیٹ جدہ سے فوراً رابطہ کریں۔ اس سے پہلے 500 انڈین افراد کو مئی 2020 میں انڈین سفارتخانے اور اس کے علاوہ منسٹری آف فارن افیئر کے تعاون سے ڈپورٹ کیا گیا تھا۔ اب دوسرے مرحلے میں بھی جدہ کونسلیٹ 500 سے زائد افراد کے لیے جدہ اور ریاض سے خصوصی پروازیں اور قرنطینہ سینٹر کا انتظام کر رہی ہے۔ 24 سپٹمبر کو مزید ان انڈین افراد کو ترحیل کے ذریعے ڈپورٹ کر کے انڈیا بھیجا جائے گا۔ اس کی مزید معلومات کے لیے وہ تمام انڈین بھائی جو آؤٹ پاس کے منتظر ہیں اپنی ایمبیسی سے فوراً رابطہ کریں تاکہ اس سلسلے میں آپ کی مدد ہو سکے۔ آپ لوگوں کی جانب سے مسلسل یہ مجھے میسیجز آ رہے تھے کہ بھائی ہمارے لیے بھی کوئی اہم خبر شیئر کریں۔ یہ خبر جیسے ہی آئی ہے دوستو آپ تمام لوگوں سے شیئر کر دی گئی ہے۔ سعودی مکتبہ عمل جسے آپ منسٹری آف لیبر یعنی وزارت عمل کہتے ہیں، انہوں نے غیر ملکی افراد کو موجودہ صورتحال اور وبائی مرض کرونا کے باعث ملازمتیں ختم ہو جانے اور پریشان غیر ملکیوں سے متعلق ایک لسٹ جاری کی ہے۔ وزارت عمل کا اس سلسلے میں کہنا ہے کہ بہت سے اداروں میں کام نہ ہونے اور مسلسل سعودیزیشن کی وجہ سے بہت سارے غیر ملکی افراد یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ سعودیہ کو خیر آباد کہہ کر یعنی چھوڑ کر چلے جائیں۔ صرف اگست کے مہینے میں 1000 سے زائد غیر ملکی افراد اپنی رضامندی سے فائنل ایگزٹ لگوا کر چلے گئے ہیں کیونکہ مملکت کی لیبر مارکیٹ کو خیر آباد کہا گیا ہے، لہٰذا اس سلسلے میں وزارت عمل نے بھی غیر ملکی افراد کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پر توجہ دینی شروع کر دی ہے، کیونکہ اس طرح سے اگر غیر ملکی افراد مملکت کو چھوڑ کر جائیں گے تو یہاں پر لیبر کی کوئی قلت پیدا ہو سکتی ہے۔
جازان ریجن کے سرحدی علاقے ایک بار پھر حوثی باغیوں کے نشانے پر ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جازان ریجن میں شہری دفاع کے ترجمان کا کہنا ہے کہ الحرس گورنریٹ کے سرحدی علاقوں میں ایک ملٹری پر پروجیکٹائل داغا گیا، جس کے نتیجے میں 5 سعودی شہریوں کے زخمی ہونے اور 3 گاڑیوں کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ زخمیوں کے زخم معمولی نوعیت کے ہیں، جنہیں ہاسپٹل میں طبی امداد دی گئی اور ان افراد کو خطرے کی حالت سے باہر ہوتے ہی ان کے گھروں میں روانہ کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے مملکت کے مختلف شہروں میں اس قسم کی کارروائیاں حوثی باغیوں کی جانب سے بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں، لیکن الحمدللہ سعودی افواج کی بہترین کاوشوں سے زیادہ تر حملوں کو فضا میں ہی ناکام بنایا جا رہا ہے، جو کہ ان کی بہترین کارکردگی کو ظاہر کرتا ہے۔ ریاض پولیس نے مختلف وارداتوں میں ملوث 2 یمنی شہریوں کو گرفتار کیا ہے، جو ریاض کے بازاروں کے اطراف آنے جانے والی خواتین کے پرس اور بیگز چھینتے تھے۔ یہ لوگ موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر راہ چلتی خواتین سے ہینڈ بیگ چھینتے اور فرار ہو جاتے۔ ان جرائم پیشہ افراد کی بہت سی شکایات ریاض کے سیکیورٹی اداروں کو موصول ہو رہی تھیں۔ پولیس نے انہیں گرفتار کر کے ان کے قبضے سے بھاری رقم بھی حاصل کی ہے اور انہیں مزید تفتیش کے لیے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس طرح کی خبریں کافی زیادہ وائرل تھیں، جس کی بنیاد پر کافی زیادہ سیکیورٹی اہلکاروں نے اقدامات کرتے ہوئے ایک مکمل گروہ کا خاتمہ کر دیا ہے۔ سعودی عرب کے قومی دن کے موقع پر سب سے بڑے ایئر شو اور دیگر دوسری تقریبات کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ جدہ کارنش پر سعودی ایئر فورس، سعودی ایئر لائن اور سعودی سول ایوی ایشن کے طیاروں نے تربیتی پروازوں میں حصہ لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ہیلی کاپٹر بھی ایئر شو کا بینر لیے فضا میں چکر لگاتا رہا۔ محکمہ تفریحات کا کہنا ہے کہ سعودیہ کا یوم الوطنی اس سال مختلف انداز میں منایا جائے گا۔ دنیا کا ایک بڑا اور بہترین ایئر شو سعودی عرب کے شہر جدہ میں کارنش پر ہونے جا رہا ہے، لہٰذا جدہ میں اور ملکہ علاقوں میں رہنے والے تمام افراد اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔